اور پھر کہا کہ ان کی تعداد جو آج اس قدر کثیر ہے یہ بابا جی احمد سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت۔ اس بات سے ہم بالکل اتفاق نہیں کرتے۔ یہ بطخیں درویشوں کے پاس آتی ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور پھر درویشوں کو اٹھاتی ہیں۔ ہم نے تو آج تک کبھی بھی یہ معاملہ نہیں دیکھا، اور روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں من گندم ان بطخوں کے لیے یہاں پہ لائی جاتی ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ہزاروں من کے حساب سے ہم نے ان کو گندم ڈالی ہو۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزق پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اور پھر بابا جی کا فرمان سنانے لگے کہ جو میری حدود میں داخل ہو گیا، خواہ جس بھی نیت سے آیا ہو، میں اس کی بخشش کا ضامن۔ اب یہ بات کہاں سے آ گئی میرے علم میں نہیں ہے۔ جتنا میرے ابا جان نے بابا جی احمد سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ وقت گزارا ہے، اتنا کسی نے بھی نہیں گزارا۔ ایک عورت اپنا بچہ لے کے آئی اور اس نے آ کے کہا بابا جی یہ جو بچہ ہے بیمار ہے، بڑے حکیموں طبیبوں سے اس کے علاج کروائے ہیں، کوئی شفا نہیں مل رہی۔ تو بابا جی نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، نہر میں اس کو ڈال دیا۔ اب کوئی بندہ سود لے لیتا ہے، تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں اس کے سود کی وجہ سے، تو وہ پیر خانے اٹھ بھاگتا ہے۔ تو جناب والا آپ کو پیروں نے کہا تھا کہ جا کے سود لے لیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات ہے اور مالک ششہات بھی۔ بعد ازاں بے حد و بے شمار لاتعداد درود پاک صاحب لولاک نبی رحمت شفیع معظم عقید و جہاں جانے جانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر، جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا۔ احباب ذی وقار، فقیر سید وقار مصطفیٰ قادری عزیزی مصطفی، مدینۃ الفقر دربار عالیہ بہڑوال شریف سے موجودہ سجادہ نشین، پیر طریقت، واقف حقیقت، صاحب معرفت حضور عبدالعزیز ثانی شیخ سید ذوالفقار علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیٹا آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین محترم، چند روز قبل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ اس ویڈیو میں دربار عالیہ بہڑوال شریف پر موجود بطخوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس ویڈیو کا موضوع بھی یہی تھا، اور اینکر پرسن جو تھے ان کا سوال بھی دربار عالیہ بہڑوال شریف پر حاضری دینے والے ایک زائر سے یہی تھا کہ یہاں پہ جو بطخوں کی اتنی کثرت ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ ان کے تھم نیل پہ اور ان کے ٹائٹل پہ جو چیزیں موجود تھیں ان سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ بطخوں کے حوالے سے یہاں پہ سوال جواب کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ بطخوں کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ بلکہ کہیں نہ کہیں ہمارا ان کے ساتھ رابطہ بھی تھا، اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے ادارے کی یہ پالیسی ہے کہ ہم مذہبی ٹچ نہیں دیں گے، ہم صرف اس میں بطخوں کا ایک یوں کہہ لیں کہ ان کی ایک تعداد جو اتنی بڑی ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے، عوام کو دکھانے کے لیے، ویوز کے لیے یہ ہم اس کو ریکارڈ کریں گے اور اس کو اپلوڈ کریں گے، لہٰذا ہم اس میں مذہبی ٹچ نہیں دے سکتے۔ تو ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کا ادارہ، آپ جیسے چاہیں ویسے کریں۔ ہم نے اجازت تو دی، لیکن جن صاحب نے ان کو انٹرویو دیا تو بدقسمتی سے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہہ ڈالیں جن کو نہ صاحب مزار حضور شاہ عبدالعزیز المعروف بابا جی احمد سرکار اون کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی اولاد ہم اون کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں بالکل بے سر و پا ہیں، اللاجیکل باتیں ہیں، اور کہیں نہ کہیں شریعت سے بھی یہ باتیں ٹکراتی ہیں۔ انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کی تردید کے لیے ہم یہ ویڈیو بنانے پہ مجبور ہوئے، اور فقیر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چند مین پوائنٹس انہوں نے جو اپنی گفتگو میں کہے ان پہ ہم بات کریں گے، اور ان کی میں تردید کروں گا کہ دربار عالیہ بہڑوال شریف کا یہ موقف ہرگز طور پہ نہیں ہے۔ پہلی بات، اینکر نے ان سے سوال کیا کہ بطخیں یہاں پہ اتنی زیادہ ہیں، ان کی ہسٹری بتائیے، یہ اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ تو ان صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب یہ بطخیں یہاں آئی تھیں تو ان کی تعداد 7 تھی، اور آج ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ ان کی تعداد جو آج اس قدر کثیر ہے یہ بابا جی احمد سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت ہے۔ اس بات سے ہم بالکل اتفاق نہیں کرتے، اور نہ ہی اس کو اون کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے، کسی کی کرامت نہیں ہے۔ فیملی کا بڑھ جانا، 7 آئی تھیں، 7 سے 14 ہوئیں، 14 سے 21 ہوئیں، 25 ہوئیں، یا بڑھ گئیں، 100 ہو گئیں، 1000 ہو گئیں، تو یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے، اس کے تحت ان کی فیملی بڑھ گئی۔ اور یہ کہنا کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے یہ بھی مبالغہ آرائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان بطخوں کی تعداد یہاں پہ 700-800 کے لگ بھگ ہوگی، یا اگر زیادہ ہی کر لیں تو 1000 سے اوپر کی یہ بطخیں نہیں ہیں۔ تو یہ بات کہنا کہ ان کی تعداد بڑھنا یہ بابا جی کی کرامت ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی
کہ یہ بدخیں صبح صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں اور صبح سویرے بابا جی کے پاس جا کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، مزار اقدس پہ حاضر ہوتی ہیں اور وہاں حاضر ہو کے سلام عرض کرتی ہیں، اور پھر وہاں سے یہ بدخیں درویشوں کے پاس آتی ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور پھر درویشوں کو اٹھاتی ہیں۔ یہ بات بھی بالکل بے سر و پا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ان معنوں میں تو بالکل درست ہے کہ جس طرح درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح دیگر جانور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چڑیاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، بلبل اللہ کا ذکر کرتی ہے، پھول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جنگل بیابان ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، حتیٰ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ ان معنوں میں تو یہ بدخیں بالکل ذکر کرتی ہیں اور یہ کرتی رہیں گی، ساری کائنات ہی اس مالک کا ذکر کر رہی ہے، لیکن باقاعدہ جو ان کے بتانے کا انداز تھا، یوں ذکر کرنا اور پھر جا کے سلام کرنا اور سلام کے بعد جو ہے وہ جا کے درویشوں کو اٹھانا، یہ میں نے آج تک میری 18-20 سال عمر میری ہو چکی ہے، میں جب بھی دربار شریف پہ گیا ہوں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی بھی کوئی بطخ اس انداز سے بابا جی کے پاس سلام کرنے آئی ہو اور اس کے بعد جا کے درویشوں کو اٹھایا ہوا۔ وہ تو کبھی کبھار آتے ہیں، ہفتے میں 1-2 بار آ گئے یا مہینے میں 3-4 بار آ گئے مشکل سے، بس یہی روٹین ہوتی ہے۔ ہم تو 24 گھنٹے یہاں رہنے والے لوگ ہیں، ہم نے تو آج تک کبھی بھی یہ معاملہ نہیں دیکھا کہ بدخوں نے جا کے دربار پہ سلام کیا ہو اور پھر درویشوں کو اٹھایا ہو۔ اس بات کی بھی ہم تردید کرتے ہیں، اس کا بھی آستانہ عالیہ بہڑوال شریف سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری بات، اینکر نے سوال کیا کہ ان کی تعداد چونکہ بہت زیادہ ہے، ان کی خوراک آپ کس طرح پوری کرتے ہیں؟ ان کو بھی تو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کھانا کس طرح پورا کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے گندم کے دانے یا اس طرح کی چیزیں ان کو ڈالی جاتی ہیں۔ تو اس پہ جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ان کی بابا جی نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں بندوں کی، وہ آتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کی خوراک دے جاتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں من گندم جو ہے وہ ان بدخوں کے لیے یہاں پہ لائی جاتی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مجھے ہوش سنبھالے ہوئے نہ کر کے 10-12-15 سال تو ہو گئے ہیں، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ہزاروں من کے حساب سے ہم نے ان کو گندم ڈالی ہو۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزق پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اس نے رزق کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، اس نے رزق کا وعدہ کیا اپنی مخلوق سے، وہ کسی کو بھوکا تو نہیں مرنے دیتا، وہ تو مسلمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ تو کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، ہر ایک انسان کو رزق دیتا ہے، ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، پتھروں میں کیڑوں تک کو وہ رزق دیتا ہے، تو ان کو بھی رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ بابا جی نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے، بابا جی نے کوئی کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی ہوئی، ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے۔ اچھا، پھر آگے چل کے اینکر نے سوال کیا کہ یہ بدخیں اتنی تعداد میں موجود ہیں، ان کا خیال کس طرح رکھتے ہیں، ان کو کوئی چوری کر کے نہیں لے جاتا؟ تو اس کے جواب میں وہ صاحب کہنے لگے کہ ان کو چوری کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو چوری کرتا ہے اس کے یہاں کمر میں، یہاں پہ انہوں نے ہاتھ یوں کر کے لگا کے دکھایا کہ یہاں پہ اس کے بل پڑ جاتا ہے، تو یہ بات بھی غلط منسوب کی گئی ہے۔ یہاں پہ کئی لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بدخوں کے انڈے دوائی کے طور پہ چاہیے، تو ابا جان قبلہ ان کو اجازت دیتے ہیں، وہ انڈے لے جاتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے انڈوں کی، تو ان کے انڈوں کی باقاعدہ حفاظت نہیں ہوتی، کوئی اہتمام نہیں ہوتا، یہ جہاں ان کا دل کرتا ہے یہ بیٹھتی ہیں، انڈے دیتی ہیں، ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ ان کے کئی انڈے تو ضائع ہو جاتے ہیں جن کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ اگر انڈوں کی حفاظت کا باقاعدہ اہتمام ہوتا تو آج تو ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہوتی، تو اسی وجہ سے ان کے انڈوں کی اس قدر حفاظت نہیں کی جاتی کہ یہ تعداد جو ہے وہ ان کی اتنی بڑھ جائے گی، ورنہ انڈے ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا ہے، جو آتا ہے دوائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ انڈے لے بھی جاتا ہے، کبھی کسی کو مل جاتے ہیں تو کبھی نہیں ملتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بطخ ہم کسی کو نہیں دیتے کہ یہ بابا جی کی ہیں اور یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، تو لہٰذا بلا اجازت ہم یہ ان کو نہیں دے سکتے، اس وجہ سے ابا جان بعض اوقات انکار ضرور کر دیتے ہیں، اور ہم نے آج تک کسی کو بطخ لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس طرح اچھا آگے چل کے اینکر نے ایک اور سوال کر دیا، ٹائٹل تھا بدخوں کا، فیس بک پہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا کہ دربار پہ ہزاروں بدخیں، اس طرح کا ایک ٹائٹل موجود ہے، آپ اگر یوٹیوب تھمبنیل دیکھیں تو وہاں بھی یہ موجود ہے، اور ویڈیو کا جو موضوع تھا وہ بدخیں تھیں، لیکن سوال آگے دیکھیے اینکر کیا کرتے ہیں۔ اینکر نے پوچھا کہ ہر سال یہاں پہ ایک بڑی تعداد میں خواجہ سرا آتے ہیں، وہ کیوں آتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ اللہ کے ولی کا دربار ہے، یہاں پہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور ان میں خواجہ سرا بھی موجود ہیں، تو کہتے ہیں کہ اب کوئی ان کو دیکھنے کے لیے آتا ہے تو کوئی دربار شریف پہ حاضری کے لیے آتا ہے، اور پھر بابا جی کا فرمان سنانے لگے کہ جو میری حدود میں داخل ہو گیا، خواہ جس بھی نیت سے آیا ہو، میں اس کی بخشش کا ضامن ہوں۔ اب یہ بات کہاں سے آ گئی میرے علم میں نہیں ہے، میں نے اپنے ابا جان قبلہ جتنا میرے ابا جان نے بابا جی احمد سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ وقت گزارا ہے، اتنا کسی نے بھی نہیں گزارا۔ ہم کسی بھی بزرگ سے، چاہے وہ عمر رسیدہ ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے وہ اپنے باپ دادا کی بات سنا رہا ہو، ہم کسی سے بھی کبھی بھی اگر کوئی بات یا کوئی کرامت بابا جی کی سنتے ہیں تو اس کی تصدیق آ کے ابا جان سے کرتے ہیں۔ اگر وہ بات درست ہو تو ابا جان کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ٹھیک ہے، اور اگر غلط ہو تو پھر ابا جان بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کا رد کرتے ہیں کہ یہ لوگ کس قسم کی باتیں بابا جی کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔
تو وہ کہنے لگے کہ یہ بابا جی کا قول ہے کہ جو میرے پاس آئے گا، میری حدود میں آئے گا، میں اس کی بخشش کا ضامن ہوں۔ نبی کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی نبوت کی دلیل میں معجزہ ظاہر کرے، جبکہ ولی کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی کرامت چھپائے، اور ولی وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی تعریف نہ کروائے۔ اور جو لوگ بابا جی کے مقام سے آشنا ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ آپ تو ولی لفظ آپ کے لیے کتنا چھوٹا ہے، تو بابا جی مست سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا بندہ خود اپنے منہ سے اپنی تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں یہ قول موجود ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح ان صاحب نے کہا۔ بابا جی مست سرکار کے چھوٹے بھائی جو باقاعدہ عالم دین تھے، حزب الاحناف کے فارغ التحصیل تھے، آپ نے اپنی زندگی کی جو آخری تقریر کی تھی بابا جی مست سرکار کی موجودگی میں، اس میں آپ نے یہ بات کی تھی، جو دربار عالیہ بہڑوال شریف کے آس پاس 70 میل کے اندر اندر سے گزر جائے گا، بابا جی مست سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قیامت کے دن حضور کے بعد اللہ کی عطا سے ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ قول بابا جی غلام مصطفیٰ کا موجود ہے، بابا جی مست سرکار کا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی زبان اقدس سے کبھی یہ کلمات جاری نہیں فرمائے۔ اچھا، پھر یہ کہنا کہ وہ جس بھی نیت سے آئے، بھلے وہ گناہ کی نیت سے آئے، بھلے وہ نیکی کی نیت سے آئے، وہ بخشا جائے گا، تو یہ بات کہاں گئی؟ یہ بات تو بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیت ولد مراد، اگر نیت درست ہو تو پھر عمل کی جزا بھی اچھی ملا کرتی ہے، ورنہ اگر نیت ہی درست نہیں ہوگی تو اس پہ کاہے کا ثواب اور کس طرح کی برکت آپ کو حاصل ہوگی؟ بابا جی کا عرس لگا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اگر ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو پھر تو بلا شبہ غلط طریقے سے آ رہے ہیں، غلط نیت کر کے آ رہے ہیں، ان کا یہ عمل بالکل غلط ہے۔ اور یہ صاحب کس بنا پہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس نیت سے آئے گا وہ بخشا جائے گا؟ اس بات کا بھی نہ بابا جی مست سرکار شاہ عبدالعزیز علیہ رحمہ سے، نہ دربار عالیہ بہڑوال شریف سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات شریعت کے منافی ہے، لہٰذا ہم اس بات کا بھی انکار کرتے ہیں، اس بات کی تردید کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اینکر نے ایک اور سوال کیا، مجھے پھر وہی بات یاد آ رہی ہے، میں اس کو دہرا دوں کہ مجھ تک جو خبر پہنچی تھی، میں یہ اینکر پرسن پہ بلیم نہیں کر رہا کیونکہ میں نے ان کے منہ سے یہ بات نہیں سنی، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، انہوں نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا، لیکن مجھ تک جو خبر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اینکر نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم اس میں کوئی مذہبی ٹچ اس ویڈیو میں نہیں دے سکتے، ہمارے ادارے کی پالیسی ہے، ان کا حکم ہے۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب ان کا سوال دیکھیں، کیا اولیاء مذہبی شخصیات نہیں ہیں؟ اگر آپ کسی ویڈیو میں ان کا ذکر کرتے ہیں تو یقیناً ایک مذہبی ٹچ ہے۔ اب وہ اینکر پرسن سوال کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب بابا جی کیا آپ نے اتنا کچھ بتایا، اب بتائیں کہ ان کی کوئی کرامات آپ وہ بھی سنا دیں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ ان کی کرامتیں تو بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے ایک کرامت میں آپ کو سناتا ہوں۔ اچھا جی، وہ کرامت کیا ہے کہ بابا جی مست سرکار نہر کے کنارے پہ بیٹھے تھے، ایک عورت اپنا بچہ لے کے آئی اور اس نے آ کے کہا کہ بابا جی یہ جو بچہ ہے بیمار ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، بڑے حکیموں طبیبوں سے اس کے علاج کروائے ہیں، کوئی شفا نہیں مل رہی۔ تو بابا جی نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، نہر میں اس کو ڈال دیا، اور یہ کہ جب اس بی بی نے رونا شروع کیا تو بابا جی نے کہا کہ پریشان نہیں ہو، تمہارا بچہ دربار پہ ہے، جاؤ جا کے لنگر کرو، وہ تمہیں مل جائے گا۔ تو کافی سمجھانے کے بعد جب وہ بی بی صاحبہ جو تھیں وہ دربار پہ آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچہ سامنے بیٹھا ہے، تو کیا دیکھتی ہیں کہ لانگری صاحب لنگر تقسیم کر رہے ہیں اور ان کا بچہ جو ہے لانگری صاحب کی گود میں بیٹھا ہے، اور لانگری صاحب اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو وہ مائی نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو میرا بچہ ہے، اور اس نے اپنے بچے کو حاصل کر لیا۔ تو کہا کہ یہ بھی بابا جی کی کرامت ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس بچے کو اس وقت بخار تھا، بابا جی نے نہر میں ڈالا تو جب وہ مائی کو لنگر خانے میں ملا تو بالکل صحت یاب ملا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے لے کے آج تک اس بندے کو کبھی بخار نہیں ہوا۔ اس طرح کے واقعات موجود تو ہیں، لیکن ان کا انداز یہ نہیں کہ جس انداز سے انہوں نے بیان کیا۔ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ ابا جان اکثر فرماتے ہیں کہ لوگ بابا جی کے واقعات درست تو بیان کرتے ہیں لیکن ان میں مبالغہ آرائی بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے امپرووائز کرتے ہیں۔ اور یہ ایک کے ساتھ نہیں ہوا، نہر میں ڈالنے والا واقعہ ایک کے ساتھ نہیں، یہ کئی بندوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ہمیں ایک بندے کے بارے میں پتہ چلا تھا، کیونکہ تعارف مشائخ بہڑوال رسالہ ہم نے بابا جی کے تعارف کے حوالے سے شائع کیا ہے، تو اس میں اس کے لیے ہمیں ضرورت تھی ایسی چیزوں کی، تو ہم نے ایک ایسے شخص کی تلاش شروع کی کہ جو اس واقعے کا شاہد ہو۔ تو ہمیں خبر ملی کہ ایک ایسا شخص فلاں گاؤں میں موجود تو تھا لیکن وہ اب فوت ہو گیا ہے اور اس کے بچے ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بات بالکل درست ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی بالکل آسانی کے ساتھ انکار کر دے۔ دیکھیں، اگر یہ بات 400 700 800 سال پرانی ہوتی اور پھر اس کا کوئی انکار کرتا تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن یہ بات تو 40 سال زیادہ سے زیادہ 50 سال 60 سال پرانی بات ہے، اس کا انکار کرنا بیوقوفی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قرآن مجید کی آیت ہے
اسی طریقے سے جب آپ اولیاء کی کرامات کا ثبوت مانگیں گے تو قرآن کریم میں بارہا مقامات پہ آپ کو ان کرامات کا تذکرہ مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانا ولایت کا ثبوت ہے۔ اسی طریقے سے اصحاب کہف کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ اسی طریقے سے اور بہت سے واقعات آپ کو قرآن مجید سے مل جائیں گے۔ میرا جو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ ولایت کے دلائل دینا نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ غلط باتیں دربار عالیہ بہڑوال شریف کی طرف منسوب کی گئی تھیں، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس کی طرف منسوب کی گئی تھیں، ان کی تردید کرنا اور ان کی وضاحت کرنا تھا۔ مزید میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس ادارے نے اس ویڈیو کو نشر کیا اپنے فیس بک پیج سے، آپ جا کے دیکھیں کہ اس ویڈیو کے نیچے کس قسم کے کمنٹس ہیں۔ ان صاحب کی گفتگو کی وجہ سے لوگوں نے اولیاء کا غلط تاثر لیا، اولیاء کا غلط تعارف حاصل کیا کہ اولیاء کہتے کسے ہیں، اور پھر انہوں نے نیچے طرح طرح کی باتیں کہ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور وہی باتیں کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہیں، جن باتوں کی میں نے تردید کی ہے۔ اور آخر میں آستانے کی تعلیمات کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا بلکہ ابا جان قبلہ کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی کاروبار کے لیے تعویذ دے دیں، گھر میں لڑائی ہو گئی ہے تعویذ دے دیں، بیوی کے ساتھ برا سلوک خود کرتے ہیں، اور جب وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو پھر پیروں کے پاس آ جاتے ہیں کہ جی بیوی رس کے چلی گئی ہے اس کے لیے تعویذ دے دیں، بھینس بیمار ہو جاتی ہے تو پیروں کے پاس آ جاتے ہیں کہ جی تعویذ دے دیں، بھینس بچے نہیں دے رہی ہے تو پیروں کے پاس آ جاتے ہیں تعویذ دے دیں، اور دعا کروانے آتے ہیں تو کس لیے کہ جناب ہمارے کاروبار کے لیے دعا کر دیں، ہمارے گھر والوں کے لیے دعا کر دیں، میں فلاں کوٹھی لینے لگا ہوں اس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں اس لیے دعا کر دیں۔ عجیب عجیب قسم کی لوگ دعائیں کرواتے ہیں۔ اب لوگ کاروبار کی دعائیں کروانے آتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں لیکن حرام طریقے سے کر رہے ہیں، تو اب پیر اس میں کیا کر لیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک راستہ دیا ہوا ہے، شریعت مطہرہ آپ کی ہر قدم پہ رہنمائی کرتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اب کوئی بندہ سود لے لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب اس کا عذاب دنیا ہی میں جب اس پہ نازل کرتا ہے، تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں اس کے سود کی وجہ سے، تو وہ پیر خانے اٹھ بھاگتا ہے کہ جناب مجھ سے مشکل آ گئی لہٰذا مجھے تعویذ دے، میرے لیے دعا کرے، مشکل آسان ہو جائیں۔ تو جناب والا آپ کو پیروں نے کہا تھا کہ جا کے سود لے لیں؟ یہی چیزیں تو ہے جن سے پیر منع کر رہے ہیں۔ پیروں کا آج کل جو کنسیپٹ ہے وہی عوام کے ذہن میں غلط ہو گیا ہے کہ پیر نذرانے لینے والے ہوتے ہیں اور محفلیں کروانے والے ہوتے ہیں اور مریدوں کا چندہ کھانے والے ہوتے ہیں، جبکہ پیروں کا نہ یہ کبھی مقصد رہا ہے اور نہ کبھی ہوگا اور نہ ہی کبھی تھا۔ ہمارے اسلاف ایسے نہیں تھے، لیکن شریعت ظاہر کا نام ہے، طریقت باطن کا نام ہے، اور طریقت کے نام پہ یہاں پہ جو شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ لہٰذا دربار عالیہ بہڑوال شریف اس قسم کی تمام خرافات سے دور ہے الحمدللہ، اور شاہ عبدالعزیز علیہ رحمہ کے مریدوں کو یہاں پہ تاکید کی جاتی ہے کہ شریعت مطہرہ پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں۔ لہٰذا ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی تعلیمات پر اب وقتاً فوقتاً ہم کچھ ویڈیوز بنائیں گے اور وہ آپ تک پہنچائیں گے تاکہ بزرگوں کی صحیح تعلیمات کا آپ کو علم ہو سکے، اور بزرگ ہمیں کیا درس دیتے ہیں، شریعت مطہرہ پر کس قدر عمل کا ہمیں یہ حکم دیتے ہیں، اور اللہ رسول کے قرب کا کس طرح یہ ذریعہ بنتے ہیں، ان سب چیزوں کا اس میں ذکر ہوگا تاکہ جو بزرگوں کی صحیح تعلیمات ہیں وہ عوام تک پہنچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں اللہ تعالی حضور کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور اولیاء کی محبت اور ان کا دامن نصیب فرمائے، اولیاء کے نقش قدم پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، والسلام مع الکرام۔